الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، ملک کے کسی گوشے میں ایک چھوٹے سے گھر کے اندر چند دنوں پہلے 3 فائر ہونے کی آوازیں آئی، طلاق طلاق طلاق۔ ایک ایسی جگہ یہ حادثہ پیش آیا، ایک ایسے لوگوں کے درمیان پیش آیا، ایک ایسے گھر میں پیش آیا۔ اندازہ تو یہ تھا کہ اس فائرنگ کی آواز، اس کا اثر، اس کا نتیجہ اسی گھر تک محدود رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز پورے ملک میں گونجنے لگی۔ اس آواز کا اثر اتنا خطرناک ہوا کہ عورت کا دل مکمل طور پر مجروح ہو گیا، بچے بے سہارا ہو گئے، 2 خاندانوں کے درمیان میں ایک بڑی دیوار قائم ہو گئی، آپس میں اختلافات ہونے لگے۔ مسلمان جن کے بارے میں ان کے نبی نے کہا تھا کہ بھائی بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگے، اور جب ان کے پاس معاملے کو ختم کرنے کی طاقت نہیں باقی رہی تو وہ سیدھے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر جیسے وہ معاملہ عدالت میں گیا، عدالت نے پھر ایسا اعلان کیا، ایسا زور کا جھٹکا مارا کہ پورا ملک ہلنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ملک میں ہوا کیا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات کا وقت ہو، شہر ہو، گاؤں ہو، ملک کا کوئی بھی حصہ ایسا بچا ہوا دکھائی نہیں دیتا جہاں پر عدالت کے اس جھٹکے کا اثر نہ نظر آتا ہو۔ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے ایک بڑا جلسہ قائم کرتا ہے، کانفرنس منعقد کرتا ہے اور حکومت کو چیلنج کرتا ہے، حکومت کے خلاف بولتا ہے، لیکن اس کا دوسرا مرحلہ یا اس حادثے کے دوسرے شکل کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس جلسے کے اندر وہ شکل کو مکمل بھلا دیا گیا۔ کبھی اس شکل کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، آخر وہ فائر کرنے والا انسان کون ہے، کس نے یہ کام کیا ہے، کس نے ایسی حرکتیں کی، اس کی اجازت اسے کس نے دی، یہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں کس نے تھمائے تھے؟ شریعت نے تو اس کو نہیں دی تھی، ایک ساتھ کا یہ تذکرہ شریعت میں نہیں تھا، تو ایک ساتھ 3 راؤنڈ فائر کرنے کا اختیار کن لوگوں نے ان کو دیا، اور اس نے اس کا استعمال کیوں کیا، اور اس کے استعمال کی وجہ سے آج ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو حادثہ جہاں سے شروع ہوا، اس حادثے کی تحقیق وہیں سے ہونی چاہیے، اس حادثے کو مکمل طور پر وہیں لوٹانا چاہیے۔ پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 3 فائر کرنے والا انسان کون ہے، اور وہ 3 فائر کے لیے اسے 3 کا اختیار کس نے دیا، کن لوگوں نے وہ فتویٰ دیا اس کو، کن لوگوں نے وہ جرأت دی، کن لوگوں نے وہ ہتھیار فراہم کیے۔ کیا ان کا تعلق واقعی اسلام سے ہے؟ کیا ان کا تعلق واقعی شریعت سے ہے؟ کیا اگر شریعت سے ہے بھی تو کیا انہوں نے واقعتاً قرآن کے مطابق انہیں وہ اختیار دیا؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے
تو ایسے لوگوں کا مواخذہ ہونا ضروری ہے جس حادثے کی وجہ سے پورے ملک کے مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ آج ملک کے مسلمانوں کی پریشانی، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جس کو دیکھو اسکولوں سے باہر نکلتے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں، عورتیں حجاب پہن کر بازاروں میں آ کر مظاہرے کر رہی ہیں، زور زور سے آوازیں لگا رہی ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں حق دو، ہمارا اپنا حق ہے، علماء اسٹیج قائم کر رہے ہیں کہ ہمیں حق دو، ہمارا اپنا حق ہے، جو جرنلزم جو اور دوسرے پروفیسرز ہیں، دوسرے ماہرین ہیں، وہ اپنی آوازوں کو حکومت تک پہنچا رہے کہ ہمارا حق ہے، ہمیں اپنا حق دو۔ آپ کا حق کس نے چھینا ہے؟ کس نے چھینا آپ کا حق؟ ملک نے تو کبھی بھی ہمارا حق نہیں چھینا۔ جب ملک بنا تو 1950 میں ملک نے ہمیں دستور کی دفعہ 25 میں یہ حق دے دیا تھا کہ آپ کے مذہب کی مکمل آزادی ہے، آپ اپنے مذہب پر عمل کرو، مسلک پر نہیں۔ ملک نے مذہب کی آزادی دی ہے، ملک نے مسلک کی آزادی نہیں دی۔ ملک نے مسلمانوں کے بارے میں یہ بتایا کہ مسلمان قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، لہذا ملک کے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی آزادی ہے، علماء کے فتاوے پر نہیں، مسلکی اختلافات پر نہیں، یہ 1000 سال 200 سال 300 سال پرانے والے مسئلے پر نہیں، 1400 سال پہلے والے مسئلے پر، اس مسئلے پر جو مسئلہ آسمان سے اترا تھا، جو قانون آسمان سے نازل ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اور جس پر نازل کیا تھا وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس مذہب پر عمل کرنے کی آزادی جن لوگوں نے دی تھی، جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کا جو سربراہ ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس سربراہ کا نام کوئی مسلم نام نہیں ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ لوگوں کو یہ پتہ ہے، دنیا یہ مانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین قانون اگر کوئی قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے قانون کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہیں اگر خرابی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے قانون میں ہے، اور جب کوئی بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی انسان کے قانون کو، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا ہو، کسی انسان کے قانون کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں مصیبتیں مشاکل ضرور آنی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس شخص نے وہ فائرنگ کی، طلاق 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 کہہ دیا، کہنے والا اس خاص مسلک کا ہے، اور جس کے لیے کہا گیا، جس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اس کا بھی تعلق اسی سے ہے، اور اس نے اپنے ہی مسئلے کے خلاف چیلنج کر دیا، اور پھر دنیا کے پھر ملک کے اندر وہ الگ الگ نظارے ہم کو دیکھنے میں ملنے لگے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس بات کی حفاظت کی کوشش نہ کرے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارے عالم کیا کہتے ہیں، ہمارے مفتی کیا کہتے ہیں، اس بات کی حفاظت کی کوشش کرے کہ ہمارا خدا کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو گے تو ہر جگہ پر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، کہیں ہماری رسوائی نہیں ہوگی۔ بعض جلسوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بار بار مسلک اہل حدیث کا نام لیا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث 3 طلاق کو 3 نہیں مانتی، 1 مانتی ہے، اور حالانکہ 600 سال پہلے تک کے 3 کو 3 مانا جاتا تھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے سے 1 شروع ہو گئی۔ کہنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ مسئلہ چھیڑو، ہم ان سے کہتے ہیں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی جائے گی، ہم سب مل کر کریں گے، ہندوستان کا ہر مسلمان اس کے مخالفت میں کھڑا ہوگا،
اور جتنا چاہے اتنی اس کے لیے کوشش کرے گا، ملک میں یکساں سول کوڈ کبھی بھی نافذ نہیں کیا جا سکتا اور ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ملک میں دستور 25 سے لے کر 23 تک کے جو دفعات ہیں، ان دفعات کی حفاظت کے لیے ہم ہر انتہا کوشش کریں گے۔ ہم مسلکوں کی حفاظت، علماء کے فتاوے کی حفاظت کے لیے نہیں، دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کریں، ہندو اپنے ہندو مذہب پر عمل کریں۔ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان اپنے اپنے فرقوں پر جس طرح سے چاہے منمانی کر لیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ایک عام پیغام، عام رجحان یہ ہے کہ مسلمان ایک مذہب کو مانتا ہے اور وہ مذہب ہے مذہب اسلام، لہذا ان کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے۔ تو ہم نے ہمیشہ اس بات کی تائید کی ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کا قانون ہونا چاہیے۔ اسلام کا قانون مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے والے کہتے ہیں یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام میں اچھے جو باتیں ہیں وہ لے لی جائیں، ہندو مذہب میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لی جائیں، فلاں مذہب میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لی جائیں، چونچوں کا مربع بنا کے اس کو تقسیم کر دیا جائے اور وہی قانون بنا دیا جائے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت کبھی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے اسلام کے اندر چند باتیں اچھی ہیں اور یہ دوسری وہ باتیں جو دوسرے مذہب میں ہیں وہ اچھی باتیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسے قاعدے ہیں، ایسی دفعات ہیں جو اچھی نہیں ہیں؟ جو اچھی ہیں وہ لیں گے، بقیہ چھوڑ دیں گے، مطلب بقیہ خراب ہے؟ یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، اس میں ایک دفعہ بھی خراب نہیں ہے۔ اسلام، قرآن اور حدیث میں جتنی دفعات کا تذکرہ ہے سب کے سب صحیح ہیں۔ اگر یکساں سول کوڈ ملک میں نافذ کیا جانا ہے تو ایسے وقت میں ہم تائید کر سکتے ہیں جب اسلام کو ملک کا قانون بنایا جائے، جو سب کے لیے اچھا ہو، سب کے لیے امن والا ہو، سب کے لیے سب کی زندگی اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہو۔ لیکن کبھی کبھار یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہوئے اور پرسنل لا بورڈ کی تائید کرتے ہوئے لوگ معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے خلاف آوازیں بھڑکانا شروع کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، 3 کو ایک ماننا، یہ ابن تیمیہ کے زمانے سے ہیں، اسی لیے بہت سے علماء کو ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو برا بلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہیں پر آ کے ٹکا ہوا ہے۔ لیکن جب صحیح مسلم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کے دور میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نبی کے بعد پہلے خلیفہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سال میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ابن تیمیہ کا دور نبی کا دور ہے۔ اگر کوئی عالم یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرتا ہے، پرسنل لا بورڈ کی تائید کرتا ہے، تو پھر وہ یہاں جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ ابن تیمیہ سے مسئلہ شروع ہوا؟ یہ مسئلہ تو نبی کے دور کا ہے، یہ مسئلہ ابوبکر صدیق کے دور کا ہے۔ لوگوں کے ذہن کو اس لیے بگاڑا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے مسلک کا ہے، یہ مذہب کا نہیں ہے، مذہب اسلام کا نہیں، یہ ہمارے ذاتی مسلک کا ہے۔ ورنہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ 3 طلاق کو نبی نے اپنے دور میں ایک منوایا تھا، نبی کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق نے ایک منوایا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی ایک منوایا تھا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 2 سال مکمل ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ طلاق کا کھلواڑ کر رہے ہیں، بات بات پہ طلاقیں دے رہے ہیں، معاملے کو بڑا گمبھیر بناتے جا رہے ہیں۔ شریعت کا ایک قانون ہے طلاق، جیسے نکاح ایک قانون ہے ویسے طلاق ایک قانون ہے۔
تو اس کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سزا کے طور پر کہا تھا کہ اب تم نے 3 دے دیا تو میں تمہارے 3 کو 3 نافذ کر دوں گا، پھر اس کے بعد تم کو آپس میں ملنے نہیں دوں گا۔ اس مسئلے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کے طور پر نافذ کیا تھا۔ جو ایک حاکم کسی مجرم کو اپنے اعتبار سے سزا دیتا ہے، اور پھر یہیں سے لوگوں نے 3 طلاق کو 3 ماننا شروع کر دیا اور حوالہ دیا کہ اسلام میں 3 طلاق کو 3 مانا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس وجہ سے انہیں حکم دیا تھا، اس سے پہلے کا معاملہ کیا تھا۔ نبی کے دور کی باتوں کو ختم کر دیا گیا، اسے سرے سے مٹا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ایک ماننے کا رواج ابن تیمیہ سے شروع ہوا، جبکہ حدیثیں ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو دوبارہ ایسے پرچار کیا، ایسے اچھالا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اسلام کا جو صحیح قانون ہے اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ جیسے آج آپ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، ان کی برائی پر نکیر کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نئے نئے افراد کہاں سے آ گئے، یہ نیا مذہب کہاں سے لایا انہوں نے، یہ نئے مسئلے کہاں سے لانے لگے، نئی نئی حدیثیں کہاں سے آ گئی۔ حدیثیں بھی کوئی نہیں ہوتی ہیں، حدیث کہتے ہیں نبی کی باتوں کو۔ اگر آج 2016 میں کوئی عالم کسی جگہ کھڑے ہو کر ایک حدیث سناتا ہے تو ایک 60 سال کی عمر کا انسان یہ کہے کہ یہ نئی حدیث ہو گئی، بولنے والا اس سے کم عمر والا ہے، یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ حدیثیں نبی کے دور کی ہیں، لیکن معاشرے میں لوگوں نے ان حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ حدیثیں ایسی ہو گئی گویا کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب جب بتایا جانے لگا تو لوگوں کو لگا کہ نئی حدیثیں آ چکی ہیں۔ تو اس طرح سے حالات ایسے الگ الگ رخ اختیار کرنے لگے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اصل اس مسئلے کا صحیح حل نکالا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر رشتے بنتے بگڑتے ہیں، اور اسلام نے تمام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں دنیا میں، اسلام نے ہر رشتے کا قانون بنایا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی بہن بہن کا رشتہ، اور دوسرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں چچا خالو، ان سب کے رشتے، پڑوسیوں کا رشتہ، اسلامی رشتہ، غیر اسلامی رشتہ، جو ہندوؤں سے کافروں سے تعلقات ہوتے ہیں، ایک پڑوسی کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، مسافر کے اعتبار سے، سارے رشتوں کو اجاگر کیا ہے۔ تو کیا اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کا کوئی تذکرہ نہ کیا ہوگا؟ قرآن نے تو اس کے لیے سورہ بقرہ کے اندر کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ آپ نے جو رشتہ کیا تھا تو ایسے ہی نہیں کر لیا تھا، رشتے کے لیے آپ نے فریقین کے لوگوں کو جمع کیا، ایک دوسرے کو دونوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، اس کے بعد اس کا پرچار کیا گیا، پھر ایک مجلس قائم کی گئی جہاں 2 گواہ بیٹھے رہے، دونوں طرف سے دولہا اور دلہن کی طرف سے مہمان آئے، درمیان میں قاضی کھڑا ہوا، اس نے خطبہ نکاح پڑھایا، پھر اس سے دستخط کروائی، اس کی زبان سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 مرتبہ کہلوایا، تب جا کے یہ رشتہ بنا۔ جو رشتہ اتنے مسائل سے الجھنے کے بعد، ان مسائل سے گزرنے کے بعد بنتا ہے، کیا وہ رشتہ اتنی آسانی سے ختم بھی ہو جاتا ہے؟ طلاق طلاق کہہ دینے سے مکمل زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام نے انسان کی فطرت کا اندازہ نہیں کیا؟ کیا اسلام کو نہیں پتہ ہے کہ انسان میں غصہ ہوتا ہے، انسان جلد باز بھی ہوتا ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے، انسان آپے سے باہر آ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے؟ تو انسان کی جتنی طبیعتیں ہیں، ان ساری طبیعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے قانون بنائے گئے ہیں۔ اسی لیے وہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ 1 مرتبہ طلاق دو، پھر 1 مہینے انتظار کرو، اس 1 مہینے کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ آخر کس کی طرف سے کیا غلطی ہے، ہماری زندگی دوبارہ صحیح جم سکتی ہے نہیں جم سکتی، یا ہم نہیں جما سکتے، کوئی دوسروں کی ضرورت ہے،
جیسے بنانے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت تھی، تو ایسے جب یہاں مسئلہ بگڑ رہا ہے تب بھی قرآن کہتا ہے یہاں پر دو طرف سے حکم لے آؤ، دولہے کی طرف سے ایک حکم ہو، ایک بہترین اچھے ذہن کا انسان ہو جو منصف و انصاف پسند ہو، اور دلہن کی طرف سے بھی ہو، وہ دونوں مل کر دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں۔ تب بھی اگر صلح نہیں ہوتی ہے تو ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کے طہور میں اس کو دوسری طلاق دینے کی اجازت ہے۔ پھر بھی وہ ایک مہینہ گزر جائے، وہاں بھی بننے کی کوئی استطاعت باقی نہیں رہی، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تب تیسرے مہینے میں اس کو تیسری طلاق دینے کا حکم ہے۔ کتنا صاف شفاف اسلام ہے، کتنا سنجیدگی والا اسلام ہے، کتنا محترم اسلام ہے، کتنا انسانوں کی جان، ان کی عزتوں کو، ان کے رشتوں کو، ان کے دلوں کی حفاظت کرنے والا اسلام ہے۔ لوگوں نے اس کو کیا بنایا؟ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ 3 جملے بول دینے سے مکمل ختم ہو گیا، نکاح جو مسنون ہے، دو لوگوں کی زندگی جس سے بنتی ہے وہ ایسے ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہم نے ایسا اس کو سمجھا ہے تو یہ ہماری بھول ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کے اس ملک کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جو غیر ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کو چیلنج کرتے ہیں، پرسنل لا بورڈ کو غلط بتا رہے ہیں، آخر وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام پر عمل کرنا چھوڑا ہے۔ اگر مسلمان قرآن کے قانون پر عمل کرتا تو غیر کو اس بات کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہمیں آئینہ دکھائے، وہ یہ کہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ غیر مسلم ایک مسلمان عالم کو، جو بڑے سے بڑے مفتی ہوتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں بتاتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر فلاں اور فلاں میں قرآن کیا کہتا ہے اور تمہارا بورڈ کیا کہتا ہے، جبکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے۔ ملک کے اندر اس سے پہلے کئی مسائل آ چکے ہیں۔ اتر پردیش میں ایک نسیم آرا نامی ایک خاتون نے بھی ایسے ہی مقدمہ دائر کیا تھا، تو وہاں کے ہائی کورٹ نے ان کو قرآن کے قانون کے مطابق سمجھایا تھا کہ آپ کے پاس طلاق واقع نہیں ہوئی۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہو، قرآن کہتا ہے 3 طلاق واقع ہونے کے لیے 3 مہینے کی ضرورت ہے۔ قرآن، وہ ہائی کورٹ کا جج جو کافر تھا، اس نے جو 2 مسلمان میاں بیوی جو مقدمے کے لیے آ رہے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے حوالہ دے کر ان کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ آیا تو وہاں پر بھی وہاں کے جج نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان طلاق ایسی واقع نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے تم فریقین میں سے دلہا اور دلہن کی جانب سے 2 حکم لاؤ، 2 انصاف پسند انسانوں کو سامنے بٹھاؤ، ان سے گفتگو کرو۔ اب اگر ایسا نہیں ہوا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے کے بعد تم اپنے معاملے کو ختم کرو۔ یہ ہائی کورٹ کے جج قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور جن کو کہا جاتا ہے یا جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو مساجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو تراویح میں ایسے ہی قرآن ختم کرتے رہتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے رہتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کون سا قانون بنایا گیا ہے۔ تو قرآن کے قانون کی خلاف ورزی یہ مسلمانوں کی رسوائی کا سبب ہے۔ تو کوئی مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ قرآن کا قانون یہ قانون ہے جو ہمارے بورڈ کے اندر ہے۔ بورڈ کا قانون وہ قرآن کا قانون نہیں ہے، نبی کے دور کا قانون نہیں ہے۔ اصل جو قرآن کا قانون ہے، نبی کے دور کا جو قانون ہے، وہ قانون یہ تھا کہ طلاق کو آپ سنجیدگی سے 3 مہینے میں الگ الگ وقت میں دیں، تاکہ آپ کو سنجیدگی سے غور کرنے، رجوع کرنے، سوچنے سمجھنے کا وقت باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک جملے میں کہہ دیا، اب گھر اجڑ گیا، آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے ظلم کیا، میں نے برائی کی، بیوی ادھر رونے لگی، آپ ادھر رونے لگے، بچے ادھر پریشان ہو گئے، اور کوئی کیا کہتا نہ کہتا مفتی صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے ایک دوسرا فائر کر دیا، جاؤ حلالہ کرا دو۔ یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے
3 طلاق کو 3 مانا گیا تھا، تو کیا ہم یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ عمر فاروق نے حلالے کا حکم دیا تھا؟ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کیجئے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میرے پاس حلالہ کرنے والے اور کروانے والے ایسے 2 لوگوں کا علم آ جائے، پتہ چلے کہ کسی نے ایسا کام کیا ہے، میں ان دونوں کو پکڑ کر پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ یہ عمر فاروق کا فتویٰ ہے۔ جس عمر فاروق کے فتوے سے 3 طلاق کو 3 مانا جا رہا ہے، اس عمر فاروق نے حلالے کے بارے میں اتنا خطرناک فتویٰ دیا ہے، جبکہ ہم یہ فتویٰ ان کا نہیں لیتے۔ اور نبی نے کیا کہا ہے حلالہ کرنے کے بارے میں؟ آج افسوس ہوتا ہے کہ وہ عورتیں مقدمے میں کورٹ سے یہ کہتی ہیں کہ حلالہ کرنے کا جو فتویٰ ہمارے اوپر دائر کیا سے ختم کر دیا جائے۔ یہ کون سا فتویٰ ہے؟ کہاں کا فتویٰ ہے؟ کس کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ معاملہ ہی غیر اسلامی ہے، اس کو ختم تو جڑ سے ہونا چاہیے تھا، اور آج نہیں ہے، اس کو پہلے سے ہونا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے علماء کو سنجیدگی سے بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے۔ نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر۔ اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں، سید المرسلین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر۔ ایسے لوگوں پر جب نبی کی جانب سے اللہ کی لعنت سنوائی گئی ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ علماء اس کا فتویٰ دیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے بورڈ کا ایک دفعہ ہے، یہ ہمارے بورڈ کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کا جو دستور بنا ہے وہ دستور بہت سنجیدگی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ دستور کی دفعہ 25 میں مذہب کی آزادی کا تذکرہ ہے، اور مسلمان کا مذہب اسلام ہے۔ مسلمان کا مذہب وہ مذہب ہے جو اللہ نے نازل کیا، مسلمان کا مذہب وہ مذہب ہے جو آخری نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ مسلمان اسی مذہب پر آزادی سے ہندوستان کے اندر عمل کر سکتے ہیں۔ آج حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ 2 پل کے درمیان ایک کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک پل ہے، ادھر ایک پل ہے۔ یہ وہ پل ہے جو قرآن کا ہے، یہ وہ پل ہے جو حکومت کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کھائی میں پرسنل لا بورڈ آیا ہوا ہے۔ حکومت کا پل انہیں مطالبہ کرتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، ہمارے ایکسا سول کوڈ کو قبول کر لو۔ یہ قرآن کا پل کہتا ہے کہ واپس ادھر آ جاؤ، مسئلے کو حقیقت کے ساتھ بیان کرو۔ انہوں نے اس پل کو تو بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، ادھر کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ بعض جگہوں پر ہم نے سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، 3 طلاق کو 3 مرتبہ کہنا بدعت ہے۔ پھر بھی بدعت بھی کہا جا رہا ہے، لیکن صاف صاف یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کام ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی اسلام کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس پل پر آنے سے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا، ادھر کی طرف کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب جو بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس پل کا۔ یہ پل کہتا ہے کہ یہاں آ جاؤ، ہم تم کو سب ایک قانون بنا کر دے دیں گے۔ یقیناً ہم اس پل پر کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ پل ایسا پل ہے جو غیر محفوظ ہے، یہاں اسلام کی ضمانت نہیں، یہاں مسلمانوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یہاں مسلمان اپنے اسلام پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، یہاں مسلمانوں کا مستقبل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ پل ہے جہاں پر اسلام صحیح محفوظ ہیں، جہاں ہماری زندگی محفوظ ہوگی، جہاں ہمارے رشتے محفوظ ہوں گے، جہاں ہماری رسوائی نہیں ہوگی، جہاں ہمیں عدالت کے سامنے رسوا نہیں ہونا پڑے گا، جہاں ہمیں کسی اور کے سامنے اپنے مسائل کو لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ اور ایکسائز سول کوڈ، یہ 2 معاملے ہیں ہمارے دستور کے اندر، دونوں کا بھی ذکر ہے۔ دفعہ 25 میں تو مذہب کی آزادی کا تذکرہ ہے، دفعہ 44 میں ایکسائز سول کوڈ کا تذکرہ ہے۔ آج دستور سے لڑائی ہو رہی ہے، دستور کے 2 دفعات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ دستور کی دفعہ 25 اور 44، 25 کہتی ہے مذہب کی آزادی ہے، 44 کہتا ہے سب مذہب میں پورے ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دستور ہے، اسی لیے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ قرآن کا دستور، اللہ کا دستور، آسمان کا دستور
جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے وہ اس کا دستور کبھی نہیں ٹکرائے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دستور کو فالو کریں، آپ اس دستور پر عمل کریں۔ ہماری زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مذہب کی آزادی مکمل ہے۔ آپ مسجد بنا سکتے ہیں، آپ مدرسہ بنا سکتے ہیں، آپ دینی مجلسیں قائم کر سکتے ہیں، دین کی دعوت آسانی سے دے سکتے ہیں، بازاروں میں، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، کسی بھی جگہ پر آپ اسلام کی آواز کو، صدا کو بلند کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، کافروں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑی آزادی اور کیا چاہیے؟ اگر اس کے باوجود مسلمان اس آزادی کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی سب سے پہلی مخالفت مسلمانوں کی جانب سے ہو رہی ہے۔ آج مسلمان جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، مسلمان جو شرک کی دکانیں کھول کر رکھے ہیں، یہ کون سے پرسنل لا بورڈ میں ہیں؟ یہ کون سے مذہب کی آزادی میں ہیں؟ کیا پرسنل لا بورڈ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم شرک کریں؟ کیا ہمارا دستور 25 ہم کو یہ کہتا ہے کہ آپ شرک کے اڈے بناؤ، آپ بدعت و خرافات اسلام میں داخل کرو؟ اگر مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، بدعت و خرافات، شرک، بے حیائی، گناہ، قتل، ایک دوسرے پر ظلم، بھائی بھائی میں اختلاف، زمینوں پر قبضے، یہ اس طرح کے جو حادثات ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت پہلے پرسنل لا بورڈ کو ختم کیا ہے۔ ہمارا دستور صرف نکاح اور طلاق کے حد تک محدود نہیں، سب سے اہم چیز نماز، اس سے اہم چیز عقیدہ توحید۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو مانتے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، خدا سے اولاد مانگتے ہیں، خدا سے بیماریوں کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ لیکن مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ آج کس سے اولادیں مانگی جا رہی ہیں؟ کس کے سامنے سر جھکائے جا رہے ہیں؟ کس کو سب کچھ مانا جا رہا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ہے۔ یہ کون سا پرسنل لا بورڈ ہے؟ یہ کون سے مذہب کی آزادی ہے؟ ہم کہتے ہیں پرسنل لا بورڈ کے اندر یہ دفعات بھی ہونی چاہیے کہ مسلمان جہاں نکاح و طلاق میں اسلام کے پابند ہوں، وہیں مسلمان عقیدہ توحید کے بھی پابند ہوں، وہیں مسلم معاشرے کے اندر اس شرک کے اڈے نہ باقی رہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر علماء کی نگرانی میں جو بدعات کو مشہور کیا جا رہا ہے، بدعات کا پرچار کیا جا رہا ہے، یہ پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری ہے ایسے علماء کا مواخذہ کریں۔ اور یہ بدعات جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کو برباد کرنے والے، بدنام کرنے والے ہیں، ایسے بدعات کو ہمارے سوسائٹی سے ختم کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں ہم یقیناً اپنے پرسنل لا کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسلام کے قانون پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے قانون کی، ہمارے مذہب کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قانون ہم نے بنایا ہے، یہ قانون ہم نے نازل کیا ہے، اس قانون کو نازل کرنے والے، نافذ کرنے والے ہم ہیں، اور دنیا کو چلانے والے بھی ہم ہیں۔ قیامت تک کی دنیا کو ہم چلائیں گے، جب تک کہ انسان دنیا کے اندر موجود ہے، تب تک کہ قرآن کا دستور، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اسلام کہیں مٹے گا، اسلام کے کوئی احکامات اور مسائل ختم ہوں گے، اس سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے تمام قوانین پر عمل کی توفیق دے۔ نکاح، طلاق، وراثت، ان چیزوں کے علاوہ بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود جیسی لعنت سے جو اسلام کے خلاف ہے، اس سے بھی ہم کو محفوظ رکھیں، زنا سے ہم کو بچائیں، لوگوں کا مال لوٹنے سے ہم کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استطاعت ہو تو ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق دے، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کا تعاون کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور زوجین کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کو صحیح طرح سے نبھانے کی اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔